Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. King of all heroes is here. Actor, writer, singer, poet and so. چلو بھائی فاقہ ہوں کوئی مذاق نہیں ہے کیونکہ کنگ آف آل ہیروز ہوں. تو ایسی لڑکیاں جاتے جاتے مجھے دل دینے کی کوشش کرتی ہیں, کوئی کچھ اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان کی باتوں پہ, جس طرح کو عجیب گھٹنے گاری ہوتی ہیں. اللہ معاف کرے. میں اب ہر ایک کی عجیب رائے میرے متعلق آ رہی ہوتی ہے, اور جس طرح مجھے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی جب میں سیاسی والے سے تنقید کرتا ہوں تو میری شخصیت کو متنازع بنا دیا گیا تاکہ کوئی اس کی حقیقت تک ہی نہ پہنچ سکے. اور جب کہ حقیقت یہ ہے کہ میں پوزٹیوٹی کا اس قدر قائل ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح میں یک رنگ اور پکیزہ ہوں, مجھے بھی پکیزہ اور یک رنگ شخصیت ملے جس سے میں شادی کروں وہ بھٹکی ہوئی نہ ہو, جیسے میں نہیں بھٹکا ہوا. میں صلاح معاشرہ کے والے سے بڑا مینٹلی اسٹرانگ ہوں تو بولتا ہوں نا, اگر میں مینٹلی طور پہ اسٹرانگ نہ اور میں اس مقام پہ یک رنگی اور پکیزے مقام پہ فائد ہوں تو میں کیسے اصلاح معاشرے کے لیے بولوں. اور اس دور میں جہاں پہ لوگ سارے جاہل ہوں اور آپ کی بات کوئی سننے والا اور آپ اس موضوع پہ بولنے والے لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. لہٰذا چلو پر وفاق خون کا مقصد یہ تھا کہ کوئی پتیزہ اور یہ چلتی اب دیکھا جائے تو بڑی عجیب چیزیں بھی مل رہی ہوتی ہیں اور میں ان کی باتیں سن کے حیران ہو رہتا ہوں اور میں ان کی ذہنی کو میں چلو پر وفاق خون کی بات کر رہتا ہوں تو کوئی یاروں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اس کی یہ ذہنی مریض ہے کہ جو یاروں کو انسپائر کر کے مجھے کیا بتانا چاہ رہی ہے. اسی طرح کوئی ہے تو جناب وہ نہ اٹھے تو مجھے میں کہتا ہوں انگلی لینی ہے تم اپنی خود ہی لے لیں, منی کی ضرورت ہے انگلی لینی تھی. اپنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر بھی میں اگر میں فرض کریں مجھ میں کوئی فالٹ ہو تو میں کسی کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کسی سے کیوں شادی کروں. مگر یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے لوگوں کی ذہنیتیں دیکھ کے کہ کس قدر آج کل کا معاشرہ بھٹکا ہوا ہے, اور حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسے ہے کہ مجھے کوئی میری کوئی شخصیت ہی تم نے ایسی پیدا نہیں کی جو میں جس سے میں شادی کروں, کیونکہ مجھے تو کوئی ٹھکان نہیں آتی. تو پھر بھی یہاں تو پھر میں یہ ہے کہ ایک شادی کی ہے, اگر وہ نافرمان ہے یہ میری باتیں نہیں سن رہی ہیں, مجھے وہ احساس اور فیلنگ نہیں دے پا رہی, چلو دوسری شادی کرنا تو یہی بندہ کر سکتا ہے. اب یہ میں کہتا ہوں کہ اچھی مل جائے چلو ایک ہی مل جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں اس طرح کی چیزیں اور اس طرح بہت ساری چیزیں میں محسوس کر رہا ہوں. میں نے تو کبھی کسی کی چیزیں معاشرے میں ہوتی ہوئی دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ معاشرہ کس قدر بڑھ چکا ہوا ہے, تو مجھے حیرت ہوتی ہے. اور جب کہ ہم جس مقام پہ ہیں کہ ہمارا سامنے ہوا سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کے پھنگ پھا کے احتجاج کر رہا ہوتا ہے کہ سوچو ہم کہتے ہیں ہم کہہ رہے کیا. اور کبھی غصے میں آ کے اس کو چپ کرانے کے لیے اس کا زہر بھی نکالنا پڑتا ہے تاکہ وہ مزید احتجاج نہ کرے, اسے زبردستی اسے چپ کرانا پڑتا ہے تاکہ اس کا نام کیا ہے وہ مزید احتجاج نہ ہو اور مجھے میری کوئی خرچ کرنے سے تو لہٰذا اب وہ مجھے یہی کہتے کہ چلو جی کنیز سے ہی شادی کر لو, چلو کم از کم اس کا نام کیا ہے تمہاری زندگی تو کا سفر تو تھوڑا سا شروع ہو جائے نا, پھر دوسری آپشن تیسری اویل کر سکتے ہیں آپ. مگر یہ بھی حیرت ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے مسلتے ہیں اور اس کو پانی میں بہاتے ہیں تو یہ گناہ بھی ڈکلیریشن میں آتا ہے. مگر جس طرح کا آج کا معاشرہ ہے اس میں کہتا ہوں کسی کی ساتھ برا کرنے سے بہتر ہے کسی کی غلط سوچنے سے کہ انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا نقصان پہنچاتا ہے کہ اپنے ہی سانپ کو مسل کے اس کا زہر نکال دیا جائے. کیونکہ دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں اگر ہم بد کردار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی مجھ سے چھین جائیں گی. اور میں نے تو ابھی بڑے بڑے فن کے پجاریوں کی بینڈ بجانی ہے. میں سوچتا ہوں جیسے میں کہتا ہوں میں تو ہالی ووڈ بالی ووڈ اور لالی ووڈ تینوں کو انڈسٹری کو تباہ کر سکتا ہوں. جس طرح میرے پاس اسٹوریز اور ویژن اور جس طرح میرے پاس آئیڈیا بس انویسٹر اور پہلی فلم اور ایکٹر رائٹر سنگر پوئٹ ہم تو ایکسٹرا آرڈنری امیجنیشن سے سوچتے ہیں اور یہ ہمارے جذب و مستی ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں. اور ہم اس قدر پکیزہ اور یک رنگیں کہ بڑی سے بڑی بات بھی سادہ انداز میں اس میں جا دیتے ہیں کہ ہمارے دل کی سچائی اور بڑی بڑی طوائفیں جو ہیں وہ ناٹک کرتی ہیں. اب آج کل کی جو طوائفیں میں دیکھتا ہوں بڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں, جدھر بات کرنی ہے شادی کے والے سے ادھر بات نہیں ہو رہی, ادھر شریف بن کے دکھایا جا رہا ہے اور یاروں کے ساتھ ہر کڑچیاں اور یہ وہ, اور وہاں پہ جناب فل طوائفانہ ماحول چل رہا ہے. میں اکثر یہ بھی بہت زیادہ کوڈ کر رہا ہوتا ہوں. اور آج کل جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مکار اور سے شادی کر لو تو دیکھنے میں نظر آتا ہے
وہ تو پہلی بات ہے آپ کا فوکس ہی نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کا چلو پر افاقہ خون نہیں ہے، تو اس کے تو وہ جذبات و احساسات ابھرنے ہی نہیں ہے سہاگ کی رات جو ایک اچھی عورت کے ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ تو کہ کوئین کیا کنیز بھی بننے کے قابل نہیں ہوتی. تو لہٰذا دوسری چیز میں جو دیکھتا ہوں، اب جو بد کردار ہوتی ہے وہ بلا وجہ اپنے شوہروں کے نقائص نکال رہی ہوتی ہیں تاکہ ان کو ذہنی طور پہ ہراساں کر سکیں اور دوسری طرف سوچ سکیں. یا پھر اگر وہ دیکھیں گی کہ شوہر کو، یا پھر ایک کیٹیگری یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ شوہر کو نا تھوڑا سا چاپلوسیاں کرتی نظر آئیں گی اور اس کی عدم موجودگی میں جو گل آ رہی ہوتی ہے، اور بات کرتے ان کی بناوٹی چاپلوسی نظر آ رہی ہوتی ہے. اس طرح تیسری کیٹیگری میں جہاں پہ دیکھتا ہوں، تیسری کیٹیگری جہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اب میری وہ تیسری کیٹیگری کی طرف چلی گئی جو میں نے میرے ذہن میں تھی، وہ بھی میرے ذہن سے اسکپ کر گئی ہے. تو اسی طرح بناوٹ جو ہوتی ہے نا وہ نظر آ جاتی ہے، خلوص سے، احساس سے، جذبات سے. انسان کی ایوری ایکٹ سے انسان کی شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے من میں کیا ہے، یا یہ کتنے پرسنٹ شخصیت میں اس سے مخلص ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. تو لہٰذا ایک باکردار مرد و زن میں اور بد کردار مرد و زن میں بہت فرق ہے. ایک بھٹکی ہوئی شخصیت میں اور ایک میچور شخصیت میں بڑا فرق نظر آتا ہے. ایک ڈھرکی شخصیت میں، ایک طائفہ میں، اسی طرح یار پالنے والی میں بڑا فرق نظر آتا ہے. بعض تو ایسی ملتی ہے اللہ معاف کرے، چلتی پھرتی یار گنوا رہی ہوتی ہیں کر لے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے یہ کہ ایک طرف چلو پر وفا کا خون مانگ رہا ہوں اور ایک طرف یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں. اگرچہ وہ میرا سوشل میڈیا نہیں دیکھتی ہوں گی جس وجہ سے وہ حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، مگر ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہاں تو میرے سے کمیونیکیٹ کیا ہو تو میں نے کیا ہونا کہ یہ ایسے ایسے ہیں، تو ایسے ہو تو ایسے. تو پھر تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک بندہ خود ہی مان رہا ہے اپنا جرم، تو پھر تو وہ علیحدہ چیز ہے. اب ایک چیز کی میں نفی کر رہا ہوں اور وہ دوسری اس طرف چلنا، اور پھر کبھی میں تھوڑا سا غصے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیتا ہوں کہ یہ اب اس کو حقائق کا نہیں پتہ اور یہ بونگیاں لگا رہی ہے. مگر ایک تو چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ کم سے کم اس نے یار تو پالے ہوئے ہیں جو اس کے نام اس کے انگلیوں فنگر ٹپس پہ چلا رہی ہے. تو لہٰذا اس طرح بہت ساری عورتیں نظر آتی ہیں. میں کہتا ہوں میں شادی کی ہو میں نے اور مجھے پتہ چل جائے کہ یہ عورت فلاں سے اٹیچ ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے تو میرا سیکس کرنے کو دل نہیں چاہے گا، یا میں تو اس کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کروں گا اور فوراً اس کا طلاق دے دوں. تو میں اس قدر غیرت مند اور غیور سوچ کا مالک ہوں. تو یہ جو بے ٹنگی سی اور دو ٹکے کی عورتیں جو عجیب جی کمنٹ پاس کر رہی تھیں، جیسے میرے مطلب غلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، اسی لیے میں اپنی فلمز کے ذریعے اور ڈراماز کے ذریعے یا جتنا بھی بخودگی کا کلچر ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ معاشرے میں ایک مثبت اور پازیٹیو سوچ پروان چڑھے اور حقیقی معنوں میں عشق کا تصور اجاگر ہو. کیونکہ حوث بھری نگاہوں سے، بدکرداریوں سے کبھی عشق پروان نہیں چڑھتا. ہاں، حیوانیت، شیطانیت اور قتل و غارت اور طلاقوں اور ڈیورس ریشو اور رشتوں کے ناقص ہونے کا پتہ چلتا ہے. لہٰذا جب ہم فطرت کے قوانین سے انحراف کریں گے ہم اپنے معاشرے کو یقیناً تباہ کر لیں گے. تو لہٰذا دیکھتے ہیں اب میں میری منازل طے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، میں کیا کرتا ہوں یہ تو اب نیکسٹ اسٹیج کیا ہے. مگر اگر میں ذرا سی بھی ٹھڑکی ہوتا یا بدکردار ہوتا تو میری تو شادیاں بڑی دیر پہلے کی ہو چکی ہوتی ہیں، شادیاں کر لے چکا ہوتا. تو نہیں چلو جی جو بھی سسٹم ہے، مگر ایسا نہیں ہے. میں ہر چیز کو پھونک کے اور بڑی ایک گہرائی سے میں زندگی کے حقائق کو بڑی گہرائی سے محسوس کرتا ہوں. اگر میں حساس نہ ہوں تو نہ تو میں اپنی شاعری لکھ سکوں، نہ میں اچھا ویژن میرے ذہن میں آئے، اور نہ ہی میں اس کا نام کیا اچھا سٹوریز کریٹ کر سکوں، اور نہ ہی میں ایکسٹرا آرٹسٹ سوچ سکوں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو میرے مطلب غلط قسم کی پھیلائی جاتی مجھے ان سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی کے بات کر سکوں. جب بہت زیادہ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں اور بڑے زیادہ چیزیں اس کا نام کیا ہے میرے متعلق حقائق کو مصف کر کے پیش کیا جاتا ہے، تو کبھی نہ کبھی میں ان کا رد عمل کے طور پہ، جیسے آج میں رد عمل کر رہا ہوں، تو پھر میں کوئی نگیٹ کرتا ہوں، ان تمام چیزوں کی نفی کر رہا ہوتا ہوں جو میرے متعلق پھیلائی جاتی ہے. کیونکہ وہ اپنی دنیا خود پیدا کرتا ہے، اسے بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم کنگ ہوئے ہیں کیونکہ ہم دل کے بادشاہ ہیں اور جو کی آزادی شہنشاہی شکم سمانے ہو، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں، دل کی آزادی میں شکم. تو یہ جتنے تھرڈ کلاس ہیرو ہیروئنس سمجھتی ہیں وہ بڑے فن کے پر تو رہی ہیں پروڈیوسر ڈائریکٹروں کے چاپلوسیاں کر کے اور اپنی عزتیں بیچ کے اور اپنا ضمیر کا سودا کر کے. ان کو کیا پتہ فن کیا ہے، اس نے کبھی کسی کی چاپلوسی نہیں کی،
اسی لیے اپنا تخت لگا کے فیصلے کرے گا اور بتائے گا فن ہوتا کہ یار یہ اتنے تھرڈ کلاس کے سنگر اور جو بھی ہیں ان کو کیا پتہ چلتا ہے. اب غزل گائک میں مہدی کے غزل گائک کے حوالے سے جتنے بھی انڈین اور پاکستانی غزل گائک ہیں میں کسی سے بھی متفق نہیں ہوں. میری اپنی تھنکنگ یا اصول ہے. میں کہتا ہوں میرے جیسا غالب کوئی پڑھ کے دکھا دوں. اسی طرح میں اپنی ہی دنیا میں کبھی کاپی پیسٹ نہیں کرتا, اس لیے میں بہت کم, میں ایک آدھ دفعہ یا چند دفعہ میں نے کسی کا گانا وہ کاپی کر کے نہیں, ورنہ میں لکھتا بھی اپنا کلام بول دوں. تو اگر میں کاپی کروں گا میری شخصیت ختم ہو جائے گی. اسی طرح فلمی آئیڈیاز کے حوالے سے اگر میں کسی کو کاپی کروں گا یا کوئی یہ بتا دے کہ میں کسی کے جعلی قسم کے ہیروز کو کاپی کرتا ہوں تو میں جناب اپنی فلمیں بنانا ترک کر دوں گا, جو میں کہتا ہوں تو کر دے گی. میں تو ہر لحاظ سے اپنی یونیک پرسنالٹی کو ہی پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ پرسنالٹی اگر چاہ درد دل کی وجہ سے یا مختلف محاذوں پہ نمایاں ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ حد تک مسخ بھی ہو جاتی ہے, اس کو میں نے ریپیئر کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو کیونکہ ریسٹ نہیں کرتا مختلف محاذوں پہ نہ بنا, تو اس کے لیے مجھے پراپر سے فوکس کرنا پڑے گا اپنی صحت کے حوالے سے. تو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو مزید امپروو کر سکتا ہوں. بہر جو بھی ہے کنگ تو کنگ ہے, کیونکہ کنگ یہ دو ٹگے پروڈیوسروں ڈائریکٹروں کی وجہ سے کنگ نہیں ہے, یہ اپنی کریئر خود کرنے لگتا ہے. اللہ حافظ.